صبح کا پتہ ہو صبح سے رات کو، وہ علی کا ملنگ نہیں ہوتا. علی کا ملنگ وہ ہے اگر موت میں بھی ہو تو زندہ ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، مدہوش نہیں ہوتا. ہاں اگر مدہوش ہونا ہے، مست ہونا ہے، اگر اپنے آپ کو اس لذت کا مستحق قرار دینا ہے تو پھر دل میں محبت علی رکھ، علی کو اپنا نشہ بنانا کہ دنیا کی بغیرتیوں کو اپنا نشہ وہ ہے نا. گھڑی تو نہیں لگ رہی. یہ ہے علی کا ملنگ. کون؟ جناب سلیمان فارسی. ٹھیک ہے جی. ایمان کی انتہا دیکھو ہے فارس کا رہنے والا، لیکن اس طرح سے علی کی مریدی کی پیغمبر کو کہنا پڑا سلیمان منا اہل بیت. سلیمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے، تو میرے اہل بیت میں سے ہے، تو میرے اہل بیت میں سے ہے. اب یہی سلیمان علی کے ساتھ کر رہا ہے سفر. ٹھیک ہے جی. علی کے ساتھ کر رہا ہے سفر. اب راستے میں جیسے گفتگو شروع ہوئی جناب سلمان کہتے یا علی مجھے نبوت کی خوشبو آ رہی. یہ ہے سلمان فارسی. ٹھیک ہے جی. اور کس نبی کی خوشبو آ رہی تھی؟ جناب سلیمان ابن داؤد کی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جناب سلیمان ابن داؤد کا زمانہ کہاں، علی کا زمانہ کہاں. سلیمان فارسی کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے. علی مسکرا کے کہتے سلیمان تو چاہتا ہے تجھے سلیمان کی زیارت تو کہتے یہ مجھ جیسے ہیں. میں تجھے بتاؤں یہ ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں. ہاں علی کیا کہتے ہیں؟ چاہتا ہے تجھے میں سلیمان نبی کی زیارت کراؤں. اب سلمان فارسی کہتے ہیں یا علی اس سے بڑا اور کیا خوشی کا مقام ہوگا. سنیں گے اب جناب علی اور جناب سلیمان فارسی. ٹھیک ہے جی. گئے اندر وہ جو جگہ جو پہاڑی ہے جو مقام موجود تھا جہاں پر حضرت سلیمان ابن داؤد مدفن تھے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر اس نبی سے بھی پہلی ایک نبی گزرے تھے. ٹھیک ہے جی. وہ نبی کیا کرتے تھے؟ مریضوں کو شفا دیتے. ٹھیک ہے نا جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کوئی زخم ہوتا ہاتھ پھیرتے شفا مل جاتی. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی بانجھ ہوتا تھا دعا کرتے تھے اللہ صاحب اولاد کر دیتا تھا. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی مردہ ہوتا زندہ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہاں دیکھیں کبوتر ہوتا تھا، آپ نے سنا ہے قرآن کے واقعات ہیں. ٹھیک ہے نا جی. مثلا ایک کبوتر ایک پرندہ تھا، اس کا سر مروڑ کے دو ٹکڑے کر کے پھینک دے، پھر کہا زندہ ہو جائے، اڑ کے پرواز کرنے لگے. ٹھیک ہے نا جی. یہ حضرت عیسیٰ کا دور. ٹھیک ہے جی. ادھر سے جناب سلیمان ابن داؤد کا، ادھر سلیمان فارسی، ادھر ہو گئے علی، اور علی اور سلیمان فارسی تھے ساتھ. اب جب دیکھا نا جسد مبارک سلیمان ابن داؤد کا رکھا ہوا ہے، علی کہتے قم باذن اللہ. نہیں پہنچے، ابھی نہیں پہنچے. ایک تو آخری بندے تک ایمان کی معراج کرنی ہے. اب دیکھیں کیا کہتے قم باذن اللہ. اب حضرت سلیمان ابن داؤد کھڑے ہو گئے، علی کو سلام کیا. اب میں دنیا والوں کو کہنا چاہتا ہوں آج جھنگ والوں کی خیر نہیں ہے تو کہتے نا کہ یہ آل محمد ہم جیسے. اور میں تجھے بتاؤں میرے جیسا کوئی نہیں ہے. کیوں؟ جب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرے اسے نبی کہتے ہیں، جو نبیوں کو زندہ کرے مردوں کو زندہ کرتے ہیں اسے نبی کہتے ہیں، اور جو نبیوں کو زندہ کرے اسے علی کہتے ہیں. اب ہو گیا اگر جناب سلیمان ابن داؤد کا ذکر تو ایک جملہ عرض کرتا جاؤں. ہاں کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہم جیسے آج کی مجلس کا نتیجہ ہی یہی ہے، یہ ہم جیسے نہیں ہے. پھر کیسے؟ تو علی ہے جس کو تو کہتا ہے ہم جیسا یا ان جیسا جن کو تو مانتا ہے. علی کے سائے سے بھی ڈرتے تھے. ہاں اس علی کو زہرا کا کف بنایا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس زہرا کا کف بنایا ہے. اور یہ علی اور زہرا کے کف اور عظمت و فضیلت کے معیار کے لیے اتنا کافی ہے کہ خود سیدہ کے لیے 11ویں آقا امام حسن عسکری 11ویں آقا
आका फरमाते हैं हम सब आप पर हुज्जत है, और हम 11 पर हमारी माँ ज़हरा हुज्जत है। हम कम कोई अजमत नहीं है ज़हरा के लिए, जो 11 के लिए हुज्जत है, और वो जो 11 के लिए हुज्जत है वो 12वें की मुती है, वो 12वें की कनीज है, जो 12वें की, जो उस अली की खिदमत गुजारी करती है। फिर मेरे जो जवान बैठे हैं, जो अपने घरों में रहते हैं, फिर आज जिस हस्ती का जश्न सुनने आया है ना, मिलाद सुनने आया है ना, ये वो ज़हरा है जो अली की खिदमत में कसीरा बराबर भी कमी नहीं करते, और अली भी हक ज़हरा में कमी पेश नहीं आने देते थे। फिर जब तू ज़हरा का मुरीद है, ज़हरा का गुलाम है, दीन आले मोहम्मद ने हमें ये दर्स दिया है कि जहां पर हम इनकी अजमत, फजीलत, खुशी के ऊपर खुश होते हैं, उससे कहीं ज्यादा तकाजा है कि हम सीरत आले मोहम्मद में, चूंकि सीरत आले मोहम्मद एक वाहिद जरिया है हमारी बख्शिश और निजात का। कि निजात हमें कब मिलेगी? जब हम इनकी इताअत करेंगे, इनकी सीरत पे अमल करेंगे, इनकी पैरवी करेंगे। ये जो लहरा जिनके मेलाद में आके आज तू खुश हो रहा है, सिर्फ हम खुश नहीं है, इनकी खिलकत के लिए अल्लाह खुश हुआ है, इनकी खिलकत के लिए मलाइका खुश हुए हैं, इस हस्ती की खिलकत के लिए पैगंबर खुश होते थे। पैगंबर कहते थे कि जब भी मुझे जन्नत की खुशबू सूंघनी होती थी, मैं फातिमा के जिस्म को सूंघता। ये फातिमा वो है जिसने अपनी जिंदगी को दीन के लिए इस तरह से वक्फ किया है, और अपने शियों को जिंदगी का एक ऐसा अजीम नमूना दे गए हैं कि इनकी औलाद में से ये जो 14 का गुलदस्ता है ना, हमारी इन 14 के गुलदस्ते में हमें सीरत का हर पहलू है। अगर माँ का किरदार देखना है ना, वो भी हमारे पास है। अगर बेटी का किरदार देखना है, वो भी मौजूद है। अगर बेटों का किरदार देखना है, वो भी मौजूद है। अगर बाप का किरदार देखना है, वो भी मौजूद है। अगर हमसायों के हुकूक को देखना है, वो भी मौजूद है। अगर वाजिबात इलाहिया को देखना है, वो भी मौजूद है। अगर इसी तरह से इताअत खुदा को देख, हर गुज़ीना यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हमें अमल करने की गुंजाइश क्यों पेश आती है? क्योंकि हम उसको अपनी अक्ल से अमल करने की कोशिश करते हैं। दीन आले मोहम्मद को अपने अक्ल के जरिए से अमल करने की कोशिश न कर। दीन आले मोहम्मद का तकाजा ये है, परेशान तो नहीं है? मैंने पिछली मजलिस में भी कहा था, फज़ाइल अली भी खुश होकर सुना करो, तबलीग अली भी खुश होकर सुना करो, क्योंकि हक यही है हर मजलिस में कि मजलिस का हक अदा ही तब होता है जब हम इनकी सीरत के ऊपर, इनके अमल के ऊपर, ये जो फज़ाइल अल्लाह ने इनको अता किए हैं, ये इसी इताअत खुदा की वजह से तो अता किए। हाँ, हम क्यों कहते हैं कि फलाना गलत, फलां गलत, फलां गलत? इस वजह से कि चूंकि जो उसने कहा था इन्होंने अमल नहीं किया, और जिन्होंने अमल किया है तो अल्लाह ने इनको मुनफरिद बनाया। हाँ, तो हमारे लिए सीरत का पहलू यहाँ पर क्या है कि सैयदा जिसकी इज़्ज़त बहुत बड़ा है मौजूद, मेरे लिए यहाँ इसको समेटना भी मुश्किल है। सिर्फ चंद एक नुकात और अराइज और पैगाम आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे पास आप फकीर का वाक़या आपने सुना, सब चीजें सुनी भी आप लोगों ने, सब आपने सुना हुआ, पढ़ा हुआ। फकीर का वाक़या देख लें, मन्नत का वाक़या देख लें, ठीक है जी। उसके बाद खुद सैयदा की अपनी सखावत के उन्वान से जो बात, तमाम चीजें मौजूद है। लेकिन नतीजा क्या है? इनको मैं पढ़ूंगा भी, मैं 4-5 नारे और भी लगवा लूंगा। मकसद ये नहीं है। मेरा भाई, मेरा अजीज, मेरा मोमिन, मेरा शिया, मेरा मवाली, मेरा मोमिन यहाँ जब चल के आए हैं, यहाँ से जब जाए नारों के अलावा भी कुछ लेके जाए कि अपने दामन में, झोली में लेके क्या गया है। हाँ, सिर्फ पेट में तबर्रुक और नियाज न लेके जा, जो है सिर्फ पेट में न्याज और तबर्रुक न लेके जा, अपनी झोली में कुछ खैरात ज़हरा लेके जा। जब जाए बेटी का, माँ का पेशानी जब बोसा दे, फिर उसे कहे कि आज मजलिस ज़हरा में गया था, ये ले आया हूँ। जब बेटे को बोसा दे तो फिर कहे कि अली का जिक्र के सुन के आया था, अली की सीरत तेरे लिए लेके आया। जब ज़ौजा से मिले फिर कहे कि अली ज़हरा के कुफ से ये खैरात लेके आया। मकसद है, मिशन है, मकसद ये है, जहाँ अजमत है, जहाँ फजीलत है, जहाँ इतने मनाक़िब व फ़ज़ाइल बयान किए गए, वहाँ सीरत के पहलू को
کہیں پر بھی درگزر نہیں کرنا چاہیے. 2 پیغام ہیں. سیدہ ہم سے چاہتی ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے آج کے اس زمانے میں, اس دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سیدہ سلام اللہ علیہا پاک زہرا سلام اللہ علیہا اپنی شیعوں سے مخاطب ہو کے بی بی اپنے خطبے میں فرماتی ہے, اے میرے شیعوں, کبھی ایسا نہ ہو کہ تم ان کردار کے مالک بن جاؤ جو ہمارے دشمنوں کا کردار ہے. پہلی چیز یہ بہت, اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, مجھے وضاحت میں تشریحوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اسی ایک جملے میں بہت کچھ آ جاتا ہے. پاک بی بی کیا فرما رہی ہے, اے میرے شیعوں, میرے مومنوں, میرے ماننے والوں, اپنے کردار کو ایسے نہ بناؤ جیسے ہمارے دشمنوں کا کردار ہے. مراد کیا کہنا چاہتی ہے کہ اپنے آپ کو حسینی بناؤ. صرف حسینی کہلوانے سے حسینی بن جاتا ہے یا حسین کرنے سے حسینی بنتا ہے؟ عمل چاہیے. پھر کیسا عمل؟ پھر بتاؤں تجھے حسینی کیسا حسینی وہ ہوتا ہے جس کے صرف زبان سے حسین نہ ہو, عمل سے بھی حسین نظر ہے. اگر تو اپنے آپ کو حسینی کہلواتا ہے نا, پھر حسینی راستے کے اوپر چلنے کی کوشش تو کر کہ یہ حسینی راستہ ہے کون سا, اس کی شناخت تو کر لے, اس کی پہچان تو کر لے, اس راستے پہ چلنے کی کوشش تو کر. پھر حسینی کون ہوتا ہے؟ معصوم فرماتے حسینی وہ ہوتا ہے کہ جو اگر آنکھ رکھتا ہے حسینی تو اس آنکھ کو وہی استعمال کرے جو مشن حسین, اس زبان کو وہاں استعمال کرے جہاں پر ذکر حسین, ہاں اپنے ہاتھوں کو وہاں استعمال کرے جہاں پر کسی کام حسینی میں یہ استعمال ہو, نہ کہ کسی ظالم, کسی مظلوم کے اوپر ظلم کرنے میں, نہ یہ کہ کسی چوری ڈاکے میں, نہ کسی مومن کو تکلیف و ایذا پہنچانے میں یہ ہاتھ. یعنی حسینی ہوتا ہی وہ ہے جو زبان سے بھی حسینی ہو, جو آنکھ سے بھی حسینی ہو, جو ہاتھ سے بھی حسینی ہو, جو پاؤں سے بھی حسینی ہو, جو کردار سے بھی حسینی ہو, جو فکر سے بھی حسینی ہو. ہاں اس لیے کہ حسین کہتا ہے میرے لیے وہ حسینی ہے ہی وہی جو اپنے اعمال کے مجسمے کے ساتھ سیرت آل محمد کے پرچم کو اپنے ساتھ اس طرح بلند کر کے چلے, جب کوئی یزیدی وہاں سے گزرے اسے یہ محسوس ہو کہ واقعی حسینیت کی خوشبو, اسے محسوس ہو کہ واقعی اس کا کردار قابل تعریف ہے. ہمارے لیے مسئلہ کیا ہے؟ ہم کہتے ذکر وہ ہو جو ہمارے دل کو تسلی دے, ہمارے دل کو ٹھنڈ پہنچے. بھائی ٹھیک ہے, جہاں دل کو وہ تسلی, وہ خوشی جہاں پہنچتی ہے وہاں اس سے کئی حصے زیادہ زہرا کو ان چیزوں کی ضرورت ہے جس کا وہ تقاضا کرتی ہے. وہ کن کی چیزوں کا تقاضا کرتی ہے؟ زہرا کہتے ہیں میرا شیعہ مومن 5 وقت کا نماز ہے, یہ ہمارا جشن منانا قابل قبول ہے ہی تھا. اگر میں نماز پڑھ کے جشن سننے آیا ہوں کوئی فائدہ نہیں. یہ جشن, یہ میلاد, یہ ولادتیں, یہ مجلسیں اس وقت کام آئے گی جب تو ان چیزوں پر عمل کرے گا جو آل محمد جس چیز کا تقاضا کرتے ہیں. ہاں ابھی ہمارے یہاں عام چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا ہوتی ہیں, 2-3 چیزیں عرض کرنے لگا اور اختتام کرنے لگا. چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ بعض دفعہ آپ نے دیکھا فون, یہ سب سے بڑا شیطان یہی ہے. یہ فون دیکھا ہے نا, یہ کیا ہے جناب؟ مثلا مجھے جناب ملک ممتاز صاحب نے مثلا فون کیا, ہاں جی مول صاحب کہاں ہے؟ میں ذرا مسکت گیا ہوں, بیٹھا کہاں ہوں ان کی دکان کے پیچھے. بابا یہ گال لینا بھائی گال یہی چیز ہے. اب یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا, معصوم فرماتے چھوٹے گناہ سبب بنتے ہیں بڑے گناہ, اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں سبب بنتی ہیں بڑی نیکیوں کے. تو یہ جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے نا, اب مثلا جناب کہ میں نے اگر پیسے دینے نے فون کیا ہے, ہاں جی کہاں ہو, میں اتنا دنیا تھی کوئی بات سمجھ آ رہی ہے. یہ جو ذکر, یہ جو عرض کر رہا ہوں یہ درس اس لیے کہ ہمارا حصہ عبادت ہو گیا. اگلا جو ہماری تربیت میں یہ تربیت گاہ ہے, یہ ذکر, ٹھیک ہے نا جی. ہم کیا کہتے ہیں اصوقا دنیا تے کہن بھی, ٹھیک ہے نا جی. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھا کریں, متوجہ ہوں کہ ہم کہاں پر اپنے آپ کو خام خواہ شیطان کی اطاعت میں لے کے جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا جی. بعض دفعہ ہم کام کاروبار محنت مزدوری کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, تو وہاں پر علی والے کا حق نہیں بنتا کسی کے ہم مزدوری کرنے جائے تو پھر ٹائم کی ڈنڈی مارے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو رزق اتنا پردیس میں آ کے کما رہے ہو, اس رزق کو حلال کر کے اپنے بچوں کو کھلا. کہیں ایسا نہ ہو تیرا رزق حرام علی سے بغاوت کا موجب نہ بن جائے. یہ چند پیسے نہیں ہیں, یہ وہ رزق ہے جو تیری اولاد کی نسلوں کی پاکیزگی کی ضمانت ہے. اس رزق کو پاک کر کے کھا. پاک کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ دھوپ پہ کھڑ کے محنت سے کما, اس کا خمس بھی نکال, اس کے اوپر خمس بھی واجب ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سر میرے کو لگتا ہے دکھا لگ ہاں میں نے تو راضی تھی وہ یا نہ تھی وہ میرے واسطے مجھے تعلیم مجلس ہوا جیسے علی راضی جو ہے جناب اللہ مہمان میں گنڈا آم دے. ٹھیک ہے نا جی, وہ میں مرا گیا. مقصد کیا ہے جناب؟ یعنی ہم متوجہ ہوں. یہ دوسری چیز. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ سیدہ فرماتی ہے میں اپنی شیعوں سے مخاطب ہوں, اے میرے شیعوں میرے مومنوں, کبھی بھی اپنی اولاد کے حق کو غصب نہ کریں. دیکھیں یہ وہ سیدہ کہہ رہی ہے جو اپنا حق بھی مانگ رہی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ اپنا حق بھی مانگ رہی گئی تھی. وہ سیدہ کہہ رہی ہے اپنے اولاد کے حق کو. دیکھیں جملے اتنے وزنی ہے کہ میں کہتا ہوں اشرے بھی اس پہ پڑھے نا تب بھی کم ہے, نہیں ختم ہو سکتے. کیا کہتی ہے؟ حق نہ کہو. حق سے کیا مراد ہے؟ زمینیں بھی کہہ رہی ہیں. اولاد کا حق کیا ہے؟ والدین کا حق اولاد کے اوپر کیا ہے؟ والدین کا حق اولاد کے اوپر یہ ہے کہ اسے سیرت محمد و آل محمد کے تابع بنائے, اسے نمازی بنائے, اسے ماتمی بنائے, اسے عزادار بنائے, اسے محمد و آل محمد کا مطیع بنائے. اگر اللہ نے تجھے بیٹی دی ہے اسے کنیز زہرا بنا. ہمارے ہاں ہم بیٹیوں کو کالج یونیورسٹی بھیجتے ہیں, ہمیں ہے پتہ ان کے حجاب کا, ان کے پردے کا, ان کی عزت و غیرت و حمیت کا. ہم کس طرح کے عزادار اور کس طرح کے شیعہ ہیں. آج پاکستان میں, ہندوستان میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے, اس حجاب کی کتنی بے حرمتی ہوتی ہے تو بنتا ہے. یعنی سیدہ فرماتی ہے حق غصب نہ کر سے مراد کیا ہے؟ صرف یہاں آ کر اپنی روزی میں غرق نہ ہو جا, اپنی اولاد کی بھی فکر کر, ان سے ارتباط قائم کر, ان کے اچھے برے کا تجھے پتا ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ڈالروں کی بوریاں اکٹھا کر کے جب اپنے گھر پہنچے پھر دیکھے کہ وہ سیرت آل محمد سے ہی باغی ہو چکے ہیں, پھر تیرے ایسے کمانے کا کوئی فائدہ نہیں. اس طرح سے کما اور ایسا رزق کما کے اولاد کو کھلا کہ جب تو دنیا سے جائے تیرے جانے کے اوپر وہ غمزدہ ہو. اے اللہ تو نے جو باپ کی نعمت عطا کی تھی. آج کل وہ زمانہ ہے کچھ نہیں ہو پی ہوئی ہے جنہیں اولاد تھکی ہوتی ہے, جنہیں نے بیمے کرے کھڑی ہے اولاد. لال سمجھ نہیں پیے جنا پریشان نہیں تھے. تیسری چیز سیدہ فرماتی ہے اے میرے شیعو میرے مومنو, آپ کو ایک نصیحت کرتی ہوں کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی بخل کے حامی نہ بننا. یعنی سیدہ کیا فرمانا چاہتی ہیں؟ یعنی شیعہ ہے ہی نہیں, شیعہ ہو اور بخیل ہو نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. پھر کیا فرمانا چاہتی ہے کہ جو کماتے ہو لٹا دو؟ نہیں. سخاوت سے کیا مراد ہے؟ سیدہ یہاں متوجہ کرنا چاہتی ہے کہ سخاوت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی شیعہ ہے جب جہاں جس مقام پر بھی حق کے دین ضرورت کو دیکھے وہاں پر اس میں کہیں بخل نہ کرے. ہمارے یہاں مشکل کیا ہے؟ جڑے تھکے بیٹھے صلوات پڑھے نا ماشاءاللہ کیا بات, جو زیادہ تھکے وہ اور بلند آواز ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہی ہم کہتے ہیں کہ جب پیغمبر مولا کائنات کا اعلان ولایت کر رہے تھے تو کچھ ہمارے مومن اس طرح بھی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب چوتھی چیز کیا کہتے ہیں؟ یعنی سیدہ کیا فرماتی ہے؟ بخل نہ کریں. بخل مومن کی صفت میں نہیں ہے بلکہ عیب ہے, نقص ہے. تو پھر اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ وہاں پہ سیدہ فرماتی ہے کہ یہاں تو اپنی سخاوت کا عنوان اس طرح سے کر, عبادت میں سخی بن, عبادت میں سخی بن, والدین کے احترام میں سخی بن, مومن کے احترام میں سخی بن. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے خود خاص کر مجالس ہوں, پروگرام ہوں, جشن ہوں, جہاں پہ بھی ہم مومن کی اہانت کرتے ہیں, تبرک دینے میں بعض دفعہ اسے جناب جھڑکنا, جناب برا بھلا کہہ دینا,
یا جناب کچھ سختی سے پیش آ کرنا. یقین جانیں بہت انتہائی نازک مرحلہ ہوتا ہے. یہ جو آپ ذکر کرتے ہیں نا، صرف ایک جملہ آخری دے کے انشاءاللہ اختتامیہ دعا کی طرف چلتے ہیں کہ جب یہ آپ مجلس یہ جو کرتے ہیں نا، یہ جو ذکر آل محمد آپ کرتے ہیں، اس ذکر آل محمد میں انتہائی 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 احتیاط کی ضرورت ہے. کیوں؟ چونکہ جو آپ خرچ کرتے ہیں نا آل محمد، اس کا بالکل ذرہ برابر بھی اجر اپنے پاس نہیں اب عطا کر. ٹھیک ہے نا. ایک صاحب نے واقعہ درج فرمایا کہ ایک یہ جو دیگری پکاتے ہیں جناب باورچی،